السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن شریف میں موجود ہے، جس میں ایمان والوں اور ایمان والیوں کو عمل کی ترغیب دی گئی ہے، اسے عملی طور پر پریکٹیکل کر کے ہمارے نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے۔ صرف کلام الہی اور کلام رسول عبارت اور تھیوری میں ہی نہیں، بلکہ پورے قرآن مجید اور احادیث کریمہ کا پریکٹیکل بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی صحابہ کرام اور صحابیات طیبات نے جس خوبصورت اور والہانہ انداز میں کر دکھائے ہیں، وہ خود اپنی نظیر ہیں۔ کاش آج ہم مسلمانوں کو ان کی عملی زندگی کا ایک پرتو مل جائے اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے اندر وہی ایمانی جذبہ، وہی عمل کا شوق، وہی تڑپ، وہی بے قراری آ جائے جو صحابہ اور صحابیات کے زندگیوں میں پورے آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر وہ خواتین و حضرات محبت کرتے تھے کہ کوئی حکم بھی بجا لانے میں تاخیر نہیں کرتے۔ اپنی خواہشات اور اپنے ہر جذبات کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دیتے۔ اس لیے تو ایمان والے اور ایمان والیاں ایمان کے اعلیٰ منزل پر فائز تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم بجا لانے کی ایک زبردست مثال ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا برازہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوش مزاج شخص تھے، مگر ان کی ایک عادت ایسی تھی جو مجھے پسند نہ تھی، لہٰذا میں نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ آج کے بعد وہ تمہارے پاس نہ آئیں۔ ان دنوں انصار کا چونکہ یہ معمول تھا کہ کسی لڑکی کی شادی اس وقت تک نہ کرتے جب تک یہ معلوم نہ کر لیتے کہ اللہ عز و جل کہ نبی کو اس رشتے میں دلچسپی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کو فرمایا مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، تو اس نے خوش ہو کر کہا یہ تو ہمارے لیے قابل شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہماری بیٹی کا رشتہ لے رہے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے لیے اس رشتے کا خواہش مند نہیں ہوں۔ انصاری صحابی نے عرض کی پھر کس کے لیے؟ ارشاد فرمایا جلیبیب کے لیے۔ تو عرض کرنے لگے میں اس بارے میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا وہ انصاری صحابی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی بیوی کے پاس آئے اور جب اسے بتایا کہ اللہ کے نبی تمہاری بیٹی کے رشتے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ خوشی سے اس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی یہ تو ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ مگر جب انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں بلکہ جلیبیب کے لیے رشتہ چاہتے ہیں، تو لڑکی کے ماں نے انکار کر دیا۔ یہ تمام باتیں ان کی بیٹی بھی سن رہی تھی کہ جس کے لیے یہ رشتہ آیا تھا۔
چنانچہ جب اس کا باپ انکار کرنے کے لیے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جانے لگا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا چاہنے والی و عاشقہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والدین سے عرض کرنے لگی، کیا آپ لوگ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو رد کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ان کی اس رشتے میں رضا ہے تو آپ مجھے سرکار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپر کر دیں، وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی بات سن کر آخر والدین اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے اور بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی خانہ آبادی اپنی اس صحابیہ سے فرما دی جس نے اپنی ذات پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کو ترجیح دی تھی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ صحابہ اور صحابیات کے واقعات سے ایمان کو زندگی ملتی ہے، عمل کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے، ان کے کارناموں میں عشق و محبت والہانہ پن کا جوش نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ کاش رب العزت ہمارے دلوں میں وہی تڑپ، وہی عشق، وہی محبت کا سرور عطا فرما دے تاکہ ہمیں بھی اللہ اور رسول کی رضا اور قرب حاصل ہو۔ رسول مکرم حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں اور آپ کی یاد سینے میں بسانے والوں اور آپ کی عزت و احترام توقیر بجا لانے والوں سے محبت کی جائے، ان کی ہم نشینی کو سعادت سمجھا جائے، جبکہ دشمنان رسول سے قطعی کوئی تعلق روا نہ رکھا جائے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو اپنی بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے ان کے مکان پر گئے۔ جب انہوں نے بستر رسول پر بیٹھنا چاہا تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے بستر اٹھا لیا، حیران ہو کر بولے، بیٹی تم نے بستر کیوں اٹھا لیا؟ کیا بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھ کو اس بستر کے قابل نہیں جانا؟ ام المومنین نے جواب دیا، یہ بستر اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک اور ناپاک ہیں، اس لیے میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ اس پر بیٹھیں۔ آج ہم لوگ کیسے ناپاک اور غیر شرعی کام کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمارے بال بچوں